ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری نے ایک حدیث ابو العالیہ سے بھی لی ہے۔ یہ بصرہ کے اندر یتیم بچہ تھا، باپ کا وصال ہو گیا، تو بخاری کے اندر ایک ان کی حدیث ہے۔ تو میرے بڑے یہ پیڑے پکے محدث تھے، تو میرے نبی کے غلاموں بصرہ کے اندر آپ کے باپ کا وصال ہو گیا۔ جب باپ کا وصال ہو گیا، بڑے غریب تھے، ماں ایک امیر کے گھر جاتی، جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کے برتن دھویا کرتی تھی، پورا دن کام کرتی، وہ صرف 2 روٹیاں دیتا تھا۔ پورے دن کی 2 روٹیاں امیر بندہ اس ابو العالیہ کی ماں کو دیتا تھا۔ وہ روٹیاں لے کر آتی، ایک روٹی اپنے بیٹے کو کھلاتی، ایک روٹی خود کھاتی، پورے دن کا یہ ان کا خرچہ وہ امیر بندہ دیا کرتا تھا۔ پھر ماں بیمار ہو گئی۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے، ابو العالیہ پڑھنے لگے، اسکول میں پڑھ رہے تھے کوئی تھوڑا بہت، پھر کہنے لگے کہ میری ماں میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، تو بھی بیمار ہے، ہم کھائیں تو کیا کھائیں، کہاں مزدوری کروں، چلو میں اس امیر بندے کے گھر جا کے ڈیوٹی کرتا ہوں، وہ 2 روٹیاں دے گا، ایک امی تو کھا لینا، ایک میں کھا لوں گا۔ روزانہ آپ کام کر رہے ہیں، چند دن آپ بیمار ہو گئے، 5 دن گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو افاقہ ملا۔ ابو العالیہ پھر اس امیر بندے کے گھر گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو العالیہ جب امیر بندے کے گھر گئے، اس کے دروازے پر پہنچے تو اس کی زوجہ بڑی مغرور تھی، بڑی پیسے والے تھی، اس نے رکھ کر تھپڑ ابو العالیہ کے منہ پر مارا اور گھر سے نکال دیا، کہنے لگی میرے گھر سے نکل جا، یہاں سے چلا جا۔ ابو العالیہ باہر کھڑے بڑے پریشان ہیں، کہنے لگے اندر جاتا ہوں تو مارے پڑتی ہیں، اور جب واپس جاؤں تو 5 دن کی ماں فاقے کی حالت میں ہے، ماں تو انتظار کر رہی ہوگی، میرا بیٹا روٹی لے کر آ رہا ہے، ماں کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ عارف کھڑی رومیہ کشمیر نے فرمایا تھا، آپ فرما دکھیے دیگل اوے دکھیا جانے دے سکھیے نو کی خبر او ماں باپ جنا دے موت نے مارے او تک تک ران دے قبراں۔ بچہ کہنے لگا جاؤں تو کہاں جاؤں، گھر جاؤں تو ماں کو انتظار ہوگا، اندر جاتا ہوں تو یہ امیر بندے کی زوجہ مجھے مار رہی ہے۔ باہر کھڑا ہو گیا، گلی سے کار یہ قرآن آیا، دیندار بندہ آیا، جس نے دیکھا بچہ ہے، شکل سے بھی یتیم لگتا ہے، بڑا دکھی لگتا ہے، بڑا بے سہارا لگتا ہے، آیا تو کہنے لگا بچے تیرا کیا معاملہ ہے۔ وہ بچہ اپنے سارے گھر کے حالات بیان کرنے لگا۔ وہ قاری قرآن عالم دین بچے کو ساتھ لے کر گیا، اپنے مدرسے میں بچے کو داخل کر لیا، اس کو کھانا بھی دینے لگا، پانی بھی پلایا، کپڑے بھی دیے، کہنے لگا میں تیرا ذمہ دار ہوں، بس تیرا ایک ہی کام ہے، تو نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ آپ قرآن پڑھنے لگے، پھر مدینے والے کا فرمان بھی سننے لگے، عالم بن گئے۔ بصرہ کے اندر جب واپس آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، بصرہ والے بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے امیر اور رئیس لوگ، انہوں نے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کو بلایا کہ آپ ہمارے بصرہ کے اندر آئیں، سرکار کی حدیثیں سنائیں، درس حدیث دے۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس آپ کے لیے سٹیج بن گئے، آپ کے لیے ہر طرف سے رستے صاف کیے جانے لگے۔ آپ جب بصرہ کے اندر پہنچے، دیکھا وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، اور آج جناب والا آپ کے لیے سٹیج بھی بن گیا۔ آپ جب کرسی پر بیٹھے، ساتھ دیکھا بڑے بڑے نمبرداروں کی کرسیاں ہیں، جگیرداروں کی کرسیاں ہیں، امیر وڈیروں کی کرسیاں ہیں۔ ابو العالیہ لیٹ ہو گئے، تو بات کچھ دیر کے بعد جانے لگے، اس محفل کے اندر پہنچے، اس جلسے کے اندر پہنچے، دیکھا کہ دور تک لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے، عبداللہ ابن عباس کی نگاہ ان پہ پڑ گئی۔ آپ نے دور سے بلایا، ابو العالیہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تو بیٹھا ہے، تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ تو محمد کے دین کا عالم بن گیا ہے، اللہ کے قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ ابو العالیہ آ جا، یہ میرے پاس بیٹھ لے۔ اتنے میں وہ بڑے بڑے جاگیردار لوگ، جن کی نگاہوں میں وہ یتیم بچہ تھا، جن کی نگاہوں میں ایک چھوٹا کمی تھا، وہ حیران ہو گئے۔ فرمایا جن کو دنیا دار عزت نہیں دیتے، ان کو محمد کا دین عزتیں دے رہا ہے۔
ان کو محمد کا دین عزتیں دے رہا ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ دیندار جو لوگ تھے وہ ان کی قدر کرتے تھے، ان کو کبھی کمی نہیں جانا، کوئی نیچ نہیں جانا، ان کو جناب والا کوئی غریب سمجھ کے کوئی آپ نے طعن و تشنیع نہیں کہ، بلکہ ان کو مقام دیا، عزت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ سرکار کے چچے کے بیٹے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ان کے حق میں اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں، ہاتھ اٹھا کر بڑی بڑی اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ تو جوانی کا عالم تھا، یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جو میری اونٹنی ہے نا اس کا ڈنڈا گم ہو جائے تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، میں رب کا قرآن کھول کر قرآن سے پوچھوں گا، قرآن مجھے بتائے گا کہ عبداللہ ابن عباس تیری اونٹنی کا ڈنڈا فلان جگہ پڑا ہے۔ اتنے یہ قرآن کے ماہر تھے، سمجھنے والے تھے۔ ان کے استاد تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس یہ جایا کرتے، سرکار کی حدیثیں سنا کرتے۔ ایک دفعہ آپ ان کے پاس جب جانے لگے، سردیوں کی راتیں، اور پھر صبح کے وقت چل کر اپنے استاد کے گھر کی طرف جانے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن عباس جب استاد کے دروازے پر پہنچے تو اپنے استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی، سامنے ریت ہے، اس ریت پر لیٹ جاتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی چل رہی ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، لیکن اپنے استاد کے دروازے پر آپ نے دستک نہیں دی، اپنے استاد کا اتنا احترام کر رہے ہیں، اتنا ادب کر رہے ہیں۔ وہ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں پہلی منزل عشق ادب دی، بن ادب مراد نہ پاوے، او بے ادباں دی یارو بستی اندر، کدے ٹھنڈی ہوا نہ جاوے، ادب تو بڑھ کے عبادت کیڑی، جڑی رب تے کر پہنچاوے، آزم دے بہت سولے، جنو اے دولت مل جاوے۔ استاد کے دروازے کے سامنے آپ ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، دستک نہیں دے رہے کہ میرے استاد کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد جب گھر سے جب باہر آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا میرے نبی کے چچے کا بیٹا اور ریت پہ پڑا ہے، ریت پر پڑا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو اتنے میں آ کر سینے سے لگایا اور فرمایا میرے نبی کے چچا کے بیٹے اس ریت پہ کیوں پڑا ہے، دستک کیوں نہیں دے؟ فرمایا دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ عام دروازہ نہیں، میرے استاد کا دروازہ ہے، اس لیے میں دستک نہیں دے رہا۔ اور پھر انہیں سینے کے ساتھ لگایا۔ اور وہی عبداللہ ابن عباس جب اپنی سواری پر بیٹھتے تھے تو وہی حضرت زید آتے تھے، ان کے سواری کی مہار پکڑ لیتے تھے، یہ ان کے ہاتھ چومتے، وہ ان کے سواری کی مہار پکڑ لیتے اور یہ کہتے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے رسول اللہ نے استاد کا ادب سکھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کیوں ہاتھ چوم رہے ہیں؟ تو حضرت زید کہنے لگے کہ ہمیں بھی رسول اللہ نے عالموں کا مقام سکھایا ہے، اس لیے آپ کے ہاتھ چوم رہا ہوں کہ آپ بھی تو محمد کے دین کے سپاہی ہیں، آپ بھی تو علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا ادب کر رہا ہوں، آپ کا احترام کر رہا ہوں۔